ڈیئر پیرنٹس السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ میں اپنی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی اچھی عادتوں کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ کامیابی کا سہرا جو ہے وہ دراصل بچوں کی اچھی عادتوں کے اوپر ہے۔ اور اچھی عادتوں کو اپنانا ایسے ہے کہ جیسے ایک کسان جو ہے وہ اپنے کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی کا بیج جو ہے وہ اپنے کھیت میں بوتا ہے، پھر اسی طرح فصل جو ہے وہ اگتی ہے۔ تو ایسے ہی بچوں کے یہ جو ذہن ہے ان کے اندر ہمیں اچھی عادتوں کی آبیاری کرنا ہوتی ہے، اور وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کی بر وقت اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھی عادتیں ڈلواتے ہیں، ان کے بچے ایٹومیٹیکلی اس زندگی کے اندر کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اچھی عادتوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہوئی ہے کہ اچھی عادتیں ڈالنا تو تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اچھی عادتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا بڑا آسان ہے، جبکہ بری عادتیں ڈالنا بہت آسان ہے، یہ خود بخود جو ہیں ڈل جاتی ہیں، لیکن بری عادتوں کے ساتھ ساری زندگی بسر کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج آپ کو وہ 4 مراحل بتاؤں گا کہ جن سے گزرنے کے بعد بچے جو ہیں یہ عادتیں سیکھتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لاشعوری نااہلی۔ یہ ایک وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نہ تو اسے کسی کام کی اہمیت اور افادیت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ جو 3-4 سال کا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ موٹر سائیکل کیسے چلائی جاتی ہے، نہ ہی اس کو چلانا آتی ہے، یا اور اس طرح بے شمار مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ تو اس مرحلے کو ہم لاشعوری نااہلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا شعور تھوڑا سا پختہ ہو جاتا ہے، اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں شعوری نااہلی، کہ جب ایک بچہ ہے اس کو ایک کام کا پتہ ہے لیکن وہ اس کو کر نہیں سکتا۔ اس کو بھی ایسے ہی آپ سمجھیں کہ ایک بچہ اپنے سامنے صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو موٹر سائیکل چلاتے دیکھتا ہے، سائیکل چلاتے دیکھتا ہے اور بے شمار کام کرتے دیکھتا ہے، لیکن وہ خود ابھی نہیں کر سکتا یا اس کو یہ کام نہیں کرنا آتا۔ تو اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں شعوری نااہلی، یعنی بچے کو پتہ ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جو سب سے اہم ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شعوری اہلیت۔ اس مرحلے کے اوپر ڈیئر پیرنٹس بچوں کے ساتھ ایک گائیڈر کی حیثیت سے، بچوں کے ساتھ ایک معلم کی حیثیت سے ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہاں پہ ہم نے ان کی عادتوں کو پختہ کروانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ کو یہ بتانا کہ سچ بولنا جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، یا اس کا اس کی زندگی کے اندر کیا کردار ہے، پھر اس کو سچ کے حوالے سے اس کو پریکٹس کروانا۔ اس مرحلے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک بچہ نیا نیا موٹر سائیکل چلانا سیکھتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوچ کے نا اس کو چلاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کا دھیان ادھر ہو جائے، تھوڑا سا اس کا جو ہے توجہ ادھر ادھر ہو جائے، تو وہ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے اس سے بند ہو جائے گی۔ اگر وہ سائیکل چلا رہا ہے تو سائیکل چلاتے چلاتے اس کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں شعوری اہلیت، کہ اس مرحلے کے اوپر وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو سوچ پہ کے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں شعوری اہلیت، اور یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ پچھلا مرحلہ جو تھا کہ جس کو ہم شعوری اہلیت کہتے ہیں، اور یہ تھا شعوری اہلیت نا، کہ وہاں پچھلے مرحلے میں کیا تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا تھا لیکن وہ کر نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ جو ہے اب اس کو اس کام کے کرنے کا پتہ بھی ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے اس کو توجہ اور فوکس درکار ہے۔ اور اس سے پھر اگلا مرحلہ جو چوتھا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاشعوری اہلیت۔ یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور یہی
مرحلہ جو ہے وہ بچوں کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے اندر فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہیبچول اینیمل نا، جس کو آپ کہتے ہیں عاداتی جانور بنایا ہوا ہے نا۔ یہ عادتیں کیا ہیں؟ عادتیں دراصل وہ ایک ایسا خود کار سسٹم ہے کہ جس کے اندر ہم کسی بھی کام کو آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں ہر کام جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ شعوری اہلیت کے طور پہ اگر ہمیں روزانہ ہر کام جو ہے بار بار سوچ کے کرنا پڑے، جیسے کہ میں نے پہلی دفعہ موٹر سائیکل چلانا سیکھی تھی، یا جیسے میں نے پہلے دن جو ہے کوئی بھی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر چلانا جو سیکھا تھا، تو اگر ہر دفعہ مجھے وہ کام کرنے کے لیے اتنی ہی توجہ اور اتنا ہی وقت صرف کرنا پڑے تو پھر تو انسان زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام جو ہے نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو چوتھا مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاشعوری اہلیت، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کوئی موٹر سائیکل چلانا سیکھ لیتا ہے، گاڑی چلانا سیکھ لیتا ہے، کوئی سافٹ ویئر چلانا سیکھ لیتا ہے، یا کوئی بھی زندگی کی لائف سکل سیکھ لیتا ہے، تو وہ عمل خود بخود اس سے سرزد ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کو سوچنا نہیں پڑتا، وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی مسلز میموری بن جاتا ہے نا، وہ خود بخود ایک بندہ اس نے نماز پڑھنے کی عادت اپنے آپ کو ڈال لی ہے، تو ادھر سے اذان کی آواز ہوگی، موسم گرم ہے یا سرد ہے، وہ جیسا بھی ہے وہ خود بخود اس کے مسلز، خود بخود اس کے پاؤں جو ہے مسجد کی جانب جانا شروع ہو جائیں گے۔ ڈیئر پیرنٹس، یہ وہ 4 مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد آپ کے بچے کی عادتیں پختہ ہوتی ہیں۔ ان تمام مراحل کے اوپر والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ آپ وہ تمام اچھی اور مطلوبہ عادتیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے ضروری ہیں، آپ ان کو ڈلوا سکیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شکریہ۔